رات کو میں بستر میں لیٹ گیا تو گزشتہ 4 دن کی باتیں تصویروں کی طرح میرے تصور میں آتی رہیں۔ میں جوں جوں اس سے متاثر ہوتا جا رہا تھا توں اپنے آپ کو نکو محسوس کر رہا تھا۔ پہلے دن جتنا دلیر تھا دوسرے دن اتنا نہیں تھا، تیسرے دن اس سے کم اور چوتھے دن اس سے بھی کم۔ پہلے دن میرا رویہ یہ تھا کہ اگر وہ عجیب و غریب ہے تو میں عجیب تر، لیکن پہلے ہی دن سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے تو خواہ مخواہ خود کو انوکھا تصور کر رکھا ہے۔ اصل حقیقت یہ لڑکی ہے، یہ عجیب و غریب نہیں ہے، غیر معمولی ہے۔ 28 برس میں نے اتنا خوبصورت کردار نہیں دیکھا تھا، لیکن خاص بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ میرے مستقل ساتھی نہیں ہیں۔ 4 دن کی شناسائی ہے، نہ جانے کس لمحے یہ لاؤبالی لڑکی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی جائے۔ میں سوچ رہا تھا تب کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی سی خوبصورت ناک پھر کہاں نظر آئے گی؟ ایسا منفرد ذہن پھر کہاں پاؤں گا؟ بالکل اچانک اور غیر متوقع چونکا دینے والی باتیں کون سنائے گا؟ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی کہ جس رنگ میں بھی ہو اس لڑکی کی قربت زندگی کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ اچھی خوراک، اچھی پوشاک، اچھی رہائش، جائیداد، روپیہ، شہرت، سب کچھ امتل کی قربت کے مقابلے میں ہیچ ہے، لیکن یہ کہاں تک میرے بس میں ہے کہ اس سے دور نہ رہوں۔ میں حیران تھا کہ چاہنے والوں اور دانشوروں کا جم غفیر اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے تھے۔ میں سو گیا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا، بتی جلائی، دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ میں ہوں وسیم صاحب، یہ عاطف کی آواز تھی۔ جلدی سے بولٹ کھولا۔ عاطف گھبرایا ہوا تھا، خانسامہ بھی ساتھ تھا۔ خیریت ہے؟ میں نے پوچھا۔ امتی کے سینے میں سخت درد ہے، میں ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھیں۔ میں اور کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ لوگ موٹر میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں بالکل بوکھلا گیا تھا۔ 1-2 لمحے مبہوت کھڑا رہا، پھر گاؤن پہن کر دھڑکتے دل کے ساتھ امتل کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور اس کا سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نبض دیکھی، معمول سے تیز تھی، اسے بخار تھا۔ اس کی ننھی سی ناک کے پھول جیسے نازک نازک نرم نرم نتنے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اسے نہایت ہی قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مڑی ہوئی بند پلکیں، چھوٹی سی ٹھوڑی اور چمکتی ہوئی خوبصورت پیشانی، اور وہ سرخ انگور کے دانے کی طرح رس بھرا ہونٹ۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی پیشانی دبانے لگا۔ اس عمل سے مجھے روحانی مسرت محسوس ہوئی اور اپنائیت کا شگفتہ احساس۔ باہر موٹر آ کر رکی، ڈاکٹر آ گیا تھا۔ ادھیڑ عمر کا یہ ڈاکٹر مانسیرا کے سول اسپتال کا انچارج تھا۔ امتل بے خبر پڑی رہی۔ ڈاکٹر نے نہایت توجہ سے معائنہ کیا، انجیکشن لگا کر بولا، سردی لگ گئی ہے، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے صبح ہونے سے پہلے مجھے بلا لیا۔ انشاءاللہ 3-4 گھنٹوں میں ان کی حالت معمول پر آ جائے گی۔ صبح ایک انجیکشن اور لگانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کر عاطف واپس آیا تو میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ بس وسیم صاحب، اب آپ آرام کریں، بہت بہت شکریہ، تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی، میں آدھی نیند سو چکا ہوں عاطف صاحب۔ البتہ آپ نہیں سوئے، میں یہیں بیٹھوں گا اور صبح تک جاگوں گا، آپ آرام کریں، میں نے صبح تک یہ کتاب ختم کرنی ہے۔ میرے مزید اصرار پر عاطف خاموش ہو کر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک کونے میں اعلیٰ کوالٹی کے 4 اٹیچی کیس پڑے ہوئے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کے دن کو پہنے ہوئے کپڑے ایک اسٹینڈ پر بے ترتیبی سے رکھے ہوئے تھے۔ دیوار گیر پر 2 خوبصورت جھولے اور عاطف کا پستول لٹک رہا تھا۔ اس کے بالکل نیچے فرش پر بہن بھائی کے جوتوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ کارنس پر سرخ گلاب کے تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا ہوا تھا۔ صوفہ اور کرسیاں وہی تھیں جو میرے کمرے میں بھی لگی ہوئی تھیں۔ یہ سب کمرے ایک جیسے تھے، البتہ اس کمرے میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
شاید یہ بے مثال عورت کے وجود کی حرارت تھی۔ عاطف سو گیا تو میری نظریں بے اختیار امتل کے ان کپڑوں کی طرف اٹھیں جو اسٹینڈ پر پڑے تھے۔ ایک نامعلوم خوف اور ڈر کے باوجود میں نے اس کی قمیض اٹھائی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری کیفیت ایسی ہو گئی جیسے انسان زندگی میں پہلی بار اپنے محبوب کو چوری چھپے چھو رہا ہو۔ اس قمیض میں محبوب کے بوسے کی طرح تسکین تھی اور اس سے وہی حرارت پھوٹ رہی تھی جو جوان عورت کے وجود کا خاصہ ہوتا ہے۔ میں نے دیوانوں کی طرح اس قمیض کو ہونٹوں، پلکوں اور گالوں سے لگایا۔ اس میں ایسی گرمی اور مہک تھی کہ ایک عجیب کیفیت سے میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ عین اس لمحے عاطف نے کروٹ بدلی۔ میں نے جھٹ سے قمیض اسٹینڈ پر پھینک دی۔ یہ قطعی غیر شعوری حرکت تھی۔ عاطف سو رہا تھا، مگر مجھے یوں لگا جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ کس قدر متضاد کیفیتوں کی آماجگاہ ہے انسان کا ذہن، تسکین و تسلی، خوف اور ڈر، خفت اور ندامت، پلک جھپکتے میں زندگی کیا کیا روپ دکھاتی ہے۔ کافی دیر بعد میری حالت سنبھلی۔ سامنے وہی روشن پیشانی تھی، وہی پسندیدہ ناک اور زرد گال اور شانوں پر بکھری ہوئی زلفیں۔ ایک عجیب رات تھی۔ سہاگ رات تو ہر آدمی کی زندگی میں آ جاتی ہے، مگر ایسی رات شاید لاکھوں سالوں بعد ہی کسی کے نصیب میں آتی ہوگی۔ محبوب پاس ہو، مگر صرف دیکھنے کے لیے۔ جی بھر کر دیکھو، اتنا دیکھو کہ روح میں گھلا دو، تاکہ اگر کل وہ چلا جائے تو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ روح میں موجود ہے۔ واقعی یہ ایسی ہی رات تھی جو انسان کی فطرت کی تاریخ مرتب کرتی ہے اور اس کی سرشت کی جزیات کے ایک ایک گوشے کو روشن کرتی ہے۔ میں تو کہہ سکتا ہوں اور بڑے دعوے اور فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں ایسی رات صرف مجھے ہی نصیب ہوئی ہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس میں کھو گیا تھا۔ اس کا جسم دو کمبلوں میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ ننگا تھا، وہ معصوم چہرہ جو دیکھنے میں صرف 16-17 سال کا لگتا تھا۔ یہ انوکھی سی تیمارداری تھی۔ 4 دن کے ساتھ نے مجھے یہ حق دے دیا تھا کہ رات بھر اس کے پاس بیٹھا رہوں اور جی بھر کر دیکھتا رہوں۔ ان لمحوں میں میرے دل میں کسی قسم کی ترغیب نہیں تھی، بس ایک سچی محبت کا پرتو تھا۔ میں گمبھیر تھا اور سرشار تھا اور ایک انجانی سی مدھر ترنگ میں مدہوش تھا۔ یہی وہ رات تھی کہ محبت اور نیکی نے مجھے اپنی پناہ میں لے رکھا تھا۔ میں اپنے دل اور وجود میں ایک نئی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں اب پہلے جیسا خود غرض آدمی نہیں رہا تھا۔ قطرہ قطرہ، جرہ جرہ، لمحہ لمحہ رات بیت رہی تھی۔ ہر قطرے، ہر جرے اور ہر لمحے کا ذائقہ خوب سے خوب تر تھا۔ ایک پل، دوسرا پل، ہر پل میں ایک نیا احساس، اور اس کی نازک پھول کی پنکھڑی جیسے نتنوں کی ہر حرکت میں ایک مدھر سندیسہ۔ یہ تھی محبت، یہ تھا جیون کا گداز۔ اور یوں صبح ہو گئی، مگر یہ میری صبح تھی۔ عاطف سو رہا تھا، امتل بھی سو رہی تھی۔ میں سرشار دل کے ساتھ اٹھا۔ چند لمحے ایک وجدانی کیفیت، ایک خود فراموشانہ محویت اور شیفتگی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک نظر عاطف پر ڈالی، پھر دوبارہ نگاہیں اس عدیم المثال لڑکی پر جم گئیں جو معصوم بچے کی طرح بے خبر سو رہی تھی۔ میں اس پر جھکا اور بڑی عقیدت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس لمحے کوئی خوف میرے دل میں نہیں تھا اور میں پھول کی طرح ہلکا پھلکا تھا۔ دروازہ کھولا، باہر جانے سے پہلے مڑ کر دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ امتل کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہ بولا، بول ہی نہ سکا۔ وہ برابر تکے جا رہی تھی۔ یہ عجیب سی ٹکٹکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، اس کی نظروں میں نہ محبت تھی نہ نفرت۔ البتہ ان میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں تھے، بس یہ خالی خالی نظریں تھیں۔ میں بوکھلا سا گیا، مگر خوفزدہ نہیں تھا، کیونکہ میں امتل کے کردار کو سمجھتا تھا۔ اگر وہ میری اس حرکت پر ناراض ہوتی تو بلا تعمل اس کا اظہار کر سکتی تھی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ میری حرکت اس کے نزدیک پسندیدہ بھی تھی۔ میں زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہر سکا اور چپکے سے چلا آیا۔
نہا دھو کر ناشتہ کر رہا تھا کہ عاطف آ گیا۔ میں نے امتل کی طبیعت کا پوچھا تو وہ بولا، امتی نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ کیا؟ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کہتی ہے میں کراچی جاؤں گی، آج ہی واپسی کے لیے کہہ رہی ہے۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں حیرت سے عاطف کو دیکھ رہا تھا۔ جانا ہی پڑے گا، عاطف بے دلی سے بولا۔ وہ اپنی بات منوا کر چھوڑتی ہے، مگر کاغان، جھیل سیف الملوک؟ میں نے بھی کہا تھا، عاطف میری بات کاٹ کر بولا، مگر وہ کہتی ہے اگلے سال چلے جائیں گے، اور بہت شوق ہے تو میں چلا جاؤں، وہ کراچی اکیلی چلی جائے گی۔ مگر میں یہاں اکیلا کیا کروں گا؟ آپ لوگوں کے بغیر یہاں میرا جی کیسے لگے گا؟ یہ میں نے ایسے کہا جیسے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے وسیم صاحب، مگر میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور ہوں، میں امتی کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے گئے۔ راولپنڈی سے انہوں نے جہاز پر بیٹھنا تھا۔ میرا سارا دن ڈاک بنگلے میں گزرا۔ ہاں تو یوں لوگ ملتے اور بچھڑ جاتے ہیں، اور باولے کتے کی طرح آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ رات اور پھر اگلے دن بھی میں بہت پریشان رہا، باہر بھی نہ جا سکا۔ ایک تو یوں بچھڑ جانے کا غم، اور اس پر یہ پریشانی کہ اس کے جانے کی وجہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ کوئی اور وجہ ہو بھی کیا سکتی تھی؟ یوں اچانک فیصلہ، اور پھر جاتے وقت اس کے رویے میں گھٹی گھٹی سی اجنبیت، سب باتیں ایسی تھیں کہ ہر لمحہ میری وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں جو عورت کا اچھی طرح سے واقف تھا، جو میرے لیے غیر معمولی اور اہم چیز نہیں تھی، 4 دن پہلے ایک ایسی عورت سے ملا جس نے میری سوچ بچار ہی نہیں، میری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ میں اس قدر جلد اور فوری طور پر زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ان کے جانے کا بے حد صدمہ ہوا تھا، اور اب یہ مشکل میرے سامنے تھی کہ آئندہ زندگی کا پروگرام کیا ہوگا۔ امتل جو اثر چھوڑ گئی تھی، وہ ملک اور بیرون ملک کی سیاحت سے کیا زائل ہو جائے گا؟ لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک قسم کی سطحی سی کوشش ضرور ہوگی۔ میں چند دن یا چند مہینے اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہوں، مگر امتل جو نہ صرف میرے دل میں گھر کر چکی ہے بلکہ شعور میں بھی اتر چکی ہے، شاید ہی میرے ذہن اور روح سے نکل سکے۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں کیوں کر اس کا پیچھا کر سکتا ہوں، اور کیوں کر اسے حاصل کر سکتا ہوں۔ ایسی خود سر اور خود رائے لڑکی کو اپنے ڈھب پر لانا مذاق نہیں تھا۔ محبت، لالچ، دولت، ہر قسم کی ترغیب امتل جیسی لڑکی کے لیے بیکار تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی کشمکش میں گزر گئیں۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ حتی الامکان میں اس بے مثال لڑکی کا پیچھا کروں گا، بری نیت سے نہیں، بس اس کا قرب جس شکل میں بھی ملے میرے لیے عین سعادت ہے۔ چنانچہ اگلے دن سامان باندھا اور شام تک میں لاہور پہنچ گیا۔ شہروں کا خوبصورت شہر لاہور، لاکھوں کی آبادی کا شہر مجھے سونا سونا لگا۔ میں ہمیشہ سے لاہور کو کراچی پر ترجیح دے رہا تھا، مگر آج کراچی میں لاہور سے زیادہ کشش تھی۔ وہاں اس صدی کی ایسی بے چین روح رہتی تھی جس کا درد سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ اگلے دن ہوائی جہاز سے کراچی پہنچ گیا۔ رات کو تقریباً 9 بجے ہوٹل سے عاطف کو فون کیا۔ عاطف گھر پر نہیں تھا، کوئی ملازم بول رہا تھا۔ امتل کا پوچھا تو وہ بولا، ہاں صاحب وہ تو ہیں، مگر ان سے کون کہے، وہ کسی سے ٹیلی فون پر بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے کہا تم اسے میرا نام بتا دینا، میں وسیم بول رہا ہوں۔ ملازم بولا، جناب میں 6 سال سے ان کا ملازم ہوں، میں ان کا مزاج جانتا ہوں، نوکری کا معاملہ ہے، برائے کرم میرے حال پر رحم کیجئے۔ میں ہنس پڑا، دیکھو بھائی تمہاری نوکری کا ذمہ ہم لیتے ہیں، بس تم اتنا کہہ دو کہ منصیرہ والے وسیم کا فون ہے۔ اچھا صاحب، ملازم نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ بھی کر دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امتل کی آواز سنائی دی، ارے وسیم صاحب کب آئے؟ ہوٹل میں کیوں ٹھہر گئے؟ نہیں صاحب نہیں، میں موٹر بھیج رہی ہوں، فوراً چلے آئیے۔ بھائی جان بھی آنے والے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، تو بس آ جائیے، سامان بھی ساتھ لے آئیے۔ جو کچھ سنا یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیرت اور مسرت کی بے پناہ یلغار نے مجھے جذباتی بنا دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خوشی کے ان گنت جام میری روح میں انڈیل دیے ہوں۔
یہ خوشی ان تمام خوشیوں سے مختلف تھیں جو زندگی کی 28 بہاروں میں وقتاً فوقتاً میں نے دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ان کی کریم کلر کی مرسیڈیز کار مجھے ان کے گھر ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف لے جا رہی تھی۔ جب کار ایک خوبصورت کوٹھی کے کشادہ اور وسیع لان میں داخل ہوئی تو میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ امتل رات کے کپڑوں پر چاکلیٹی رنگ کا خوبصورت ریشمی گاؤن پہنے منتظر کھڑی تھی۔ میرے نزدیک یہ ایک عظیم انقلاب تھا کہ امتل جیسی بے نیاز لڑکی میزبانی کے فرائض سے بھی عہدہ برا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کے دنیاوی اور سماجی ربط و ضبط کی وہ سرے سے قائل ہی نہیں تھی۔ میں موٹر سے اترا، وہ مسکرائی۔ پورے 6 دن بعد میں نے وہ منموہنی صورت پھر دیکھی، وہی شانوں کو چھوتے ہوئے سیاہ بال، وہی بے قرار آنکھیں، وہی ننھی منی ناک، اور وہی انگور کے سرخ دانے کی طرح رس بھرا ہونٹ، اور اس پر چھوٹی چھوٹی عمودی لہریں